السلام علیکم دوستو، کیا آپ مصنوعی سیارے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، زمین و آسمان کی خبر دینے والا مصنوعی سیارہ، آرٹیفیشل سیٹلائٹ، ایسی مشین جسے انسان نے کبھی کسی دوسرے قدرتی سیارے کے مدار میں چھوڑا ہو، مصنوعی سیارہ یعنی آرٹیفیشل سیٹلائٹ کہلاتی ہے۔ مصنوعی سیارہ بالکل اسی طرح گردش کرتا ہے جیسے کوئی قدرتی سیارہ کسی ستارے کے مدار میں گردش کرتا ہے۔ جیسے ہماری زمین سورج کے گرد ایک مدار میں گردش کرتی ہے، مصنوعی سیارے کی جسامت قدرتی سیارے کی نسبت بہت چھوٹی ہوتی ہے، لہٰذا اسے مصنوعی سیارچہ یعنی بہت چھوٹا سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ زمین کے مدار میں بھیجے گئے مصنوعی سیاروں کے بنیادی مقاصد میں زمین کے نقشے بنانے کے لیے جائزہ لینا، موسم میں ہونے والی تبدیلیوں کا اندازہ لگانا، جاسوسی کرنا، سائنسی تحقیق، ذرائع رسل و رسائل اور نشر و اشاعت مثلاً ٹیلی فون کے نظام اور انٹرنیٹ کو چلانا وغیرہ شامل ہے۔ تاریخ بولتی ہے روس نے اکتوبر 1957 میں پہلا مصنوعی سیارہ سپنک 1 خلا میں بھیجا۔ سپنک 1 نے کرہ ہوائی کی طے کی کثافت کا پتہ چلانے میں مدد کی اور ریڈیو سگنل کے ذریعے اعداد و شمار فراہم کیے۔ جنوری 1958 میں امریکہ کی طرف سے ایکسپلورر 1 کو مدار میں بھیجا گیا۔ اس نے زمین کے گرد مقناطیسی بیلٹ کا پتہ چلانے میں مدد کی۔ نومبر 1957 میں سپنک 2 خلا میں بھیجا گیا۔ اس بار ایک جاندار چیز کو مدار میں لے جانے کا تجربہ کیا گیا۔ اس سیارے میں لائکا نامی کتیا کو مدار میں لے جایا گیا۔ مصنوعی سیارہ کیسے کام کرتا ہے؟ ایک ریڈار کے ذریعے سیارے تک سگنل بھیجے جاتے ہیں۔ جہاں سے یہ سگنل بھیجے جاتے ہیں اسے گراؤنڈ اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ یہ سگنل جب سیارے پر پہنچتے ہیں تو ان کو اپلنک کا نام دے دیا جاتا ہے۔ سیارہ ان کے مطابق کام کرتا ہے اور پھر ان معلومات یا ڈیٹا کو سگنل کی شکل میں دوبارہ زمین پر کسی دوسری جگہ پر موجود گراؤنڈ اسٹیشن میں بھیج دیتا ہے۔ سیارے سے موصول ہونے والے ان سگنل کو ڈاؤن لنک کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مصنوعی سیارے سے بڑے پیمانے پر نہیں بنائے جاتے، انہیں صرف ضرورت کے تحت ہی تیار کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر مصنوعی سیارے مختلف ممالک اپنی ضرورت اور مرضی کے مطابق بناتے ہیں، تاہم آج کل چند کمپنیوں نے بھی مصنوعی سیارے خلا میں چھوڑ رکھے ہیں۔ تحقیق: مصنوعی سیارے زمین سے زیادہ 800 کلومیٹر کی بلندی پر گردش کرتے ہیں۔ مصنوعی سیارہ زمین کی کشش کی وجہ سے مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ مصنوعی سیارے کو مشرق کی سمت میں چھوڑا جاتا ہے کیونکہ زمین مشرق سے مغرب کی جانب حرکت کرتی ہے، لہٰذا اس سے سیارے کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناسا جولائی 1958 میں امریکی کانگریس کی طرف سے ایک قانون پاس کیا گیا جس کے بعد امریکہ کی قومی خلائی تحقیقی ادارے ناسا نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن کا قیام عمل میں آیا۔ جولائی 1969 میں اپولو 11 چاند پر گیا۔ اس کامیابی نے انسان کی زمین کے مدار سے باہر نکلنے کی خواہش کو پورا کر دیا۔
اس کے بعد مصنوعی سیاروں نے ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ 1997 سے لے کر اب تک 7,000 کے قریب مصنوعی سیارے مدار میں جا چکے ہیں۔ آج تقریباً 3,000 مصنوعی سیارے زمین کے مدار میں موجود ہیں جن کو 40 ممالک کنٹرول کر رہے ہیں۔ مصنوعی سیارے کے بنیادی حصے۔ تقریباً تمام سیاروں کے بنیادی حصے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ خاص مقاصد کے لیے تیار کیے گئے سیاروں کے کچھ حصے الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر مصنوعی سیارے کے 3 بنیادی حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ریڈار۔ یہ زمینی سطح سے اونچائی کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ریسیور اور ٹرانسمیٹر بھی ہوتا ہے جو سگنل بھیجنے اور موصول کرنے کے کام آتا ہے۔ سیٹلائٹ کی سمت یا اونچائی میں تبدیلی ریڈار کی مدد سے ہی ہوتی ہے۔ تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے سیٹلائٹس میں اینٹینا، کیمرہ، سینسر اور ٹیلیسکوپ بھی شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، سولر پینل۔ سیارے میں سولر پینل ہوتے ہیں جو بہت سارے شمسی سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مصنوعی سیارہ شمسی توانائی ہی سے اپنے مختلف کام سر انجام دیتا ہے۔ نمبر 3، بیٹری۔ سیاروں کو چلانے کے لیے بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیارے میں موجود سولر پینل ان بیٹریوں کو چارج کرتے رہتے ہیں۔ اندھیروں میں یہ بیٹریاں ہی سیارے کو روشن رکھتی ہیں۔ مصنوعی سیارے کی اقسام۔ کام کے لحاظ سے مصنوعی سیارے کی مختلف اقسام ہیں۔ موسمی سیارہ، ویدر سیٹلائٹ۔ ماہرین موسمیاتی سیارے کی مدد سے موسم کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ اس مصنوعی سیارے میں بڑے بڑے کیمرے اور ریڈار ہوتے ہیں۔ مواصلاتی سیارہ، ٹیلی کمیونیکیشن سیٹلائٹ۔ مواصلاتی سیارہ انٹرنیٹ، ٹیلی فونک رابطے، ٹی وی اور دیگر معلومات کی منتقلی اور ترسیل کے کام سر انجام دیتا ہے۔ سائنسی سیارہ، سائنٹیفک سیٹلائٹ۔ ہبل خلائی دوربین کی طرح یہ سیارہ سائنسی تحقیق کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس کے ذریعے نظام شمسی اور سورج کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ ریسکیو سیٹلائٹ۔ ریسکیو سیٹلائٹ مشکلات کا شکار ہونے والے جہازوں کے سگنل موصول کر کے انہیں امدادی مراکز تک پہنچاتا ہے۔ فوجی سیارہ، ملٹری سیٹلائٹ۔ یہ سیارہ خفیہ معلومات حاصل کرنے، بھیجنے، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور میزائلوں کا پتہ لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تحقیق۔ اگر آپ بھی رات کو آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو 10 سے 20 مصنوعی سیارے ضرور نظر آئیں گے۔ وہ اکثر مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب یا پھر جنوب سے شمال کی طرف حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان کا خلائی پروگرام سپارکو پاکستان میں خلائی تحقیق کا ایک ادارہ ہے اور ادارہ کراچی میں 1961 میں قائم کیا گیا۔ اس ادارے نے اب تک کئی موسمیاتی راکٹ چھوڑنے کے علاوہ 1991 میں پاکستان کا پہلا مصنوعی سیارہ بھی خلا میں چھوڑا۔ 1962 میں پہلا راکٹ راہب الاول بھی خلا میں چھوڑا گیا تھا۔ 1988 تک اس ادارے کے ذریعے 200 موسمیاتی سیارے خلا میں بھیجے گئے۔ یہ سیارے 20 سے 550 کلومیٹر کی بلندی تک چھوڑے گئے ہیں۔ سپارکو نے شاہین میزائل کی تیاری میں بھی مدد کی۔ خلائی تحقیق کے ذریعے سپارکو نے 1999 میں اسلام آباد کے قریب ایک سیٹلائٹ گراؤنڈ اسٹیشن قائم کیا۔ کیوب سیٹ۔ یہ بہت چھوٹا مصنوعی سیارہ ہے جو صرف 1.5 کلوگرام تک وزنی ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد خلا اور ماحول کے بارے میں سائنسی ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے۔ پاکستان کی یونیورسٹی آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد کے انجینئر نے سائنسی مقاصد کے لیے تیار کیا گیا سیارہ کیوب سیٹ خلا میں روانہ کر دیا، اور آئی کیوب ایک نامی یہ کیوب سیٹ طلبہ کو تحقیق میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس اعتبار سے پاکستانی یونیورسٹی کی سطح پر سیٹلائٹ چھوڑنے والا یہ پہلا ایشیائی ملک ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے خلائی ادارے سپارکو نے 2014 میں ایک جدید مصنوعی سیاروں کو خلا میں بھیجنے کی منصوبہ بندی کی۔ اس سیارے کے ذریعے زمین اور خلا پر تحقیق
کی جائے گی۔ بدر اول پاکستان کا مصنوعی سیارہ تھا۔ یہ 16 جولائی 1990 میں خلا میں بھیجا گیا۔ یہ روس کے سپوتنک اول سے بڑا تھا۔ پاکستان خلا میں سیارہ بھیجنے والا پہلا اسلامی ملک ہے۔ یہ سیارہ مکمل طور پر پاکستانی سائنسدانوں نے اور انجینئروں نے بنایا تھا۔ بدر اول کی شکل دائرہ نما تھی، جس کی جسامت 3.5 مکعب فٹ تھی۔ اس کا وزن 50 کلو گرام تھا۔ اس کا جدید الیکٹرونک نظام زمینی مراکز سے ہدایت کرنے، ذخیرہ کرنے اور معلومات فراہم کرنے کی ضرورت رکھتا تھا۔ یہ سیارہ 20 اگست 1990 تک معلومات فراہم کرتا رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی 5 ممالک میں شامل ہونے کی تیاری کر رہا ہے جو چین کے جدید سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کو استعمال کرتے ہیں؟ چینی نیویگیشن سسٹم امریکی گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے مقابلے کے لیے وسیع کیا جا رہا ہے۔ اس وقت 16 سیاروں کے ذریعے یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ لیتھونیا یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ 9 جنوری 1914 کو لیتھونیا نے اپنا پہلا مصنوعی سیارہ خلا میں چھوڑا۔ لیتھونیا یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ 9 جنوری 2014 کو لیتھونیا نے اپنا پہلا مصنوعی سیارہ خلا میں چھوڑا۔ لیٹ سیٹ 1 نامی یہ سیارہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS سے روانہ کیا۔ اب لیتھونیا بھی خلائی دوڑ میں شامل ہو گیا ہے۔ مصنوعی سیارہ بالکل اسی طرح گردش کرتا ہے جیسے کوئی قدرتی سیارہ کسی ستارے کے مدار میں گردش کرتا ہے۔ اس لیے مصنوعی سیارے کو آرٹیفیشل سیٹلائٹ کا نام دیا گیا ہے۔ جیسے ہماری زمین سورج کے گرد ایک مدار میں گردش کرتی ہے، مصنوعی سیارے کی جسامت قدرتی سیارے کی نسبت بہت چھوٹی ہوتی ہے، لہذا اسے مصنوعی سیارہ یعنی بہت چھوٹا سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ مصنوعی سیاروں کے بنیادی مقاصد میں زمین کے نقشے بنانے کے لیے جائزہ لینا، موسم میں ہونے والی تبدیلیوں کا اندازہ لگانا، جاسوسی کرنا، سائنسی تحقیق، ذرائع رسل و رسائل، نشر و اشاعت مثلاً ٹیلی فون کے نظام اور انٹرنیٹ کو چلانا وغیرہ شامل ہے۔ مصنوعی سیارہ پچھلی صدی کی ایک اہم ایجاد ہے۔ فلکیات، موسمیات اور زمین کی جانے والی تحقیق آج اسی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ مصنوعی سیارے نے ہمارے ذرائع ابلاغ میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آج ہم اس کی بدولت دنیا بھر میں ہونے والے واقعات گھر بیٹھے جان لیتے ہیں۔ پاکستان بھی اس ممالک میں شامل ہے جنہوں نے خلائی تحقیق، مواصلات اور موسمیات کے لیے کئی سیارے خلا میں بھیج رکھے ہیں۔ جی ہاں، مصنوعی سیارہ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔